یہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی صاحب نے جانور گنوائے، وہ کتنے گنوائے؟ 3۔ ان میں تو بھینس کا ذکر نہیں جی، جبکہ بھینس کی قربانی ہم کرتے ہیں اور کرنی چاہیے اور قربانی ہوتی ہے، مسئلہ یہی ہے۔ لیکن نا موجودہ دور میں نا اگر آپ آلات حاضرہ کو دیکھیں تو عجیب مسئلہ ہے۔ ابھی ایک مسئلہ اس پہ کھڑا کر دیا گیا، ایک پورا طبقہ پورا زور اس پہ لگا رہا ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، یہی منطق پیش کر۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات سراۃً آ گئی کہ یہ 3 جانور ہیں اور ان کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی بھی انواع ہیں، سب کی قربانی ہو سکتی ہے، تو جو بھینس ہے نا، بھینس بھی گائے کی قسم سے ہے۔ عربی میں کسی بھی چیز کو متعین کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے نا وہ عربی لغت ہے، عربی لغت، یعنی جس طرح اردو کی لغت ہے، ڈکشنری ہے، انگلش ہے اس کی ڈکشنری ہے، تو عربی کی بھی اپنی ڈکشنری ہے، لغت ہے، 10 15 50 جلدوں پر مشتمل لغت کی کتب موجود ہے، اور لسان العرب 10 جلدوں میں عربی لغت کی کتاب ہے، اس میں یہ واضح طور پر موجود ہے۔ صاحب لسان العرب فرماتے ہیں البقر جنس والجاموس نوع من البقر، کہتے ہیں کہ گائے جو ہے یہ ایک جنس ہے، گائے ایک جنس ہے، اور بھینس بھی اسی کی ایک قسم، بھینس بھی اسی کی ایک قسم۔ تو لغت والے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم ہے، اور صرف یہ نہیں، حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے شاگرد امام حسن بصری، ان کے متعلق مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بات موجود ہے، ان الحسن انہ کان یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، وہ کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے، گائے کی طرح ہی ہے، بھینس کو بھی گائے شمار کیا جاتا ہے، یہ گائے کی طرح ہے، یعنی لغت بھی یہی کہتی ہے، اور مولا علی کے شاگرد بھی یہی کہتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم ہے، اور خود مولا علی بھی یہ کہتے ہیں۔ مسند الفردوس میں امام دیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ حدیث مبارکہ لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا یہ فرمان ہے کہ الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیۃ، کہ بھینس کی قربانی میں بھی 7 بندے شامل ہو سکتے، بھینس کی قربانی میں 7 بندے تو تب ہی شامل ہو سکتے ہیں نا، اس کی قربانی ہو سکتی، اس کی قربانی ہو سکتی، اور پوری امت کا اس پر اجماع بھی ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے، جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ علامہ ابن منظر نیشابوری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی ایک کتاب ہے، اس میں آپ نے صرف وہ مسائل ذکر کیے ہیں کہ جن مسائل پر پوری امت کا اجماع ہے، ان مسئلوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو 700 سے نہ زائد کچھ مسائل انہوں نے اس کتاب میں لکھے۔ ایک مسئلہ انہوں نے یہ بھی لکھا، فرمایا اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، فرمایا کہ بھینس کا حکم گائے کے حکم کی طرح ہی ہے، کہ جس طرح گائے کی قربانی ہو جاتی ہے اسی طرح بھینس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، یعنی لغت بھی یہی کہتی ہے، صحابہ بھی یہی کہتے ہیں، پوری امت بھی یہی کہتی ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس گائے کی قسم ہے، لیکن فتنہ گر تو وہ ہے نا، فتنہ باز تو وہ بندہ ہے کہ جو ابھی بھی اس پہ ڈٹا ہوا ہے اور امت کو گمراہ کر رہا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کرنے پہ وہ آئے نا، ان کے نزدیک فتاوی ستاریہ میں لکھا ہوا ہے
کہتے ہیں مرغی کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، ماننے پہ آئیں تو مرغی کی مان جائیں، نہ ماننے پہ آئیں تو بھینس کی نہ مانے، تو یہ الٹی منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا را امت مسلمہ کے حال پہ رحم کرو، آگے امت بڑے انتشار کا شکار ہے، مزید نئے مسئلے کھڑے نہ کرو، انہی مسئلوں پہ چلو جو 14 صدیوں سے طے شدہ اور امت چلتی آ رہی۔